14ਵੀं رات کا چاند مشرقی افق سے نکل آیا۔ دونوں اپنی اپنی اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ دونوں نے ابھرتے ہوئے گول سنہری چاند کو ایک نظر دیکھا۔ دونوں کی بندوقیں کندھوں پر تھیں۔ جنگلی گلاب اور لہسن کے ہار اپنے اپنے گلے میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں ایک جگہ سے دریا عبور کرنا تھا اور دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ بہاؤ کے الٹے رخ کوئی 5 میل دور جا کر کارٹر نے گھاس میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی کشتی اور چپو برآمد کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کی دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی چلی گئیں۔ چاند ان کے ساتھ ساتھ تھا، اب خاصی اونچائی پر آ گیا تھا۔ جنگل میں ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ چاندنی میں دور تک کا منظر ایک خواب کی مانند ان کی نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ نہایت حسین رات تھی۔ حسن کا جادو جنگل کے چپے چپے اور کونے کونے میں اپنی گرفت لیے ہوئے تھا اور وہ دونوں خاموش تھے۔ دوسرے کنارے پہ پہنچ کر کارٹر نے جیفرسن کی مدد سے کشتی گھسیٹ کر کنارے پر لگا دی۔ لکڑی کی ایک لمبی سیخ کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کے بعد دونوں آگے پہنچ کر جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں صنوبر کا وہ آسیبی درخت تھا، گزشتہ 100 سال سے کھڑا تھا۔ کارٹر آگے بڑھا، جیفرسن پیچھے۔ جنگل میں کوئی زی روح نہ تھی، پرندے تک خاموش تھے۔ یہ ایک ایسی ہوش ربا خاموشی تھی جو انسان کے اعصاب بہت جلد شکستہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کائنات کتنی پراسرار اور انوکھی ہے، جیفرسن نے دل میں سوچا۔ ہم اس کے راز تو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، روح کیا ہے، شیطان کیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد ایک انسان کا درندے کے قالب میں نمودار ہونا کتنی عجیب لگتا ہے۔ انتقام، جادو، آسیب، نیکی، خیر، یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں دریا کے ساتھ چل رہے تھے۔ کارٹر نے ایک مرتبہ بھی زبان نہ کھولی، شاید وہ بھی یہی سوچ رہا تھا جو جیفرسن کے دل میں تھا۔ دفتن آبشار کے گرنے سے جو شور پیدا ہو رہا تھا اس کی آواز جیفرسن کے کانوں میں آئی اور چند روز پیشتر کا حادثہ پوری شدت سے اس کے ذہن میں اتر آیا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا آواز تیز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آبشار کے 70-80 فٹ گرنے سے فضا میں دھند کا ایک بادل بن رہا تھا۔ یہاں اتنا شور تھا کہ ایک دوسرے سے اشاروں میں ہی بات کی جا سکتی تھی۔ دونوں 5-7 منٹ تک وہیں گمسم کھڑے رہے۔ جیفرسن سوچ رہا تھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ اتنے تیز بہاؤ کے ساتھ گرنے والا کوئی آدمی زندہ بچ کیسے سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ تو بچ گیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے پلٹے اور جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ چاندنی درختوں کی شاخوں اور پتوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ عجیب و غریب سائے ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ کارٹر بالکل خاموش تھا۔ جیفرسن کے ذہن میں یکایک ایک بھیانک خیال آیا اور دہشت سے اس کے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے ذہن میں یہ خیال جھٹکا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا خبر یہ شخص کارٹر خود ہی انسانی بھیڑیا ہو جو مجھے فریب سے جنگل میں لے آیا ہو اور وہ اپنی ہیئت تبدیل کر کے بھیڑیا بن جائے۔ عین اسی لمحے کارٹر نے گھوم کر جیفرسن کی طرف دیکھا اور جیفرسن اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور پھر اسے یاد آیا کہ کارٹر انسانی بھیڑیا ہوتا تو جنگلی گلاب اور لہسن کے پھولوں کا ہار کبھی نہیں پہن سکتا تھا، اور وہ نہ تو چاندی کی کارتوس اپنی جیب میں رکھتا اور نہ بہتے ہوئے پانی کو عبور کرنے کے قابل ہوتا۔ اور اس فہم پر جیفرسن کو تھوڑی دیر بعد خود ہی ہنسی آ گئی۔ کارٹر اس ہنسی کا سبب پوچھنے کے لیے پہلی بار زبان کھولی۔ کیا بات ہے جیفرسن، بہت خوش نظر آ رہے ہو؟ اس نے عجیب انداز سے جیفرسن کو دیکھا۔ ہنسی بالکل بے موقع اور بے محل تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں تم خود ہی انسانی بھیڑیے تو نہیں ہو؟ تو تم نے مجھے پہچان ہی لیا، کارٹر نے سنجیدگی سے کہا اور اسے گھورنے لگا۔ ایک لمحے کے بعد جیفرسن کو یوں لگا جیسے واقعی اس کے دل کی حرکت تھم جائے گی، اور دوسری لمحے کارٹر ہنسا اور بولا، ان واہیات باتوں کو چھوڑو، اب ہم واقعی انسانی بھیڑیے کے آس پاس پہنچ گئے ہیں۔ اپنی بندوق تیار رکھو، کسی بھی وقت ہمارا اس کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب وہ اس درختوں کے جھنڈ کی طرف پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے جہاں جیفرسن نے انسانی بھیڑیے کو پہل پہل دیکھا تھا۔ فاصلہ تھا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ یوں بھی وہ آہٹ پیدا کیے بغیر چل رہے تھے۔ ٹھیک آدھی رات کا عمل تھا جب انہوں نے دور سے صنوبر کے اس ٹنڈ منڈ درخت کو دیکھا جو ایک خوفناک دیو کی مانند گردن اٹھائے بازو پھیلائے اس جھنڈ کے وسط میں کھڑا تھا۔ چاند ان کے سروں پر آ گیا تھا اور حیرت سے اس عجیب مہم کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جنگل کی حیوانی زندگی آہستہ آہستہ اپنی بیداری اور خبرداری کا احساس انہیں دلا رہی تھی۔ کبھی شاخوں میں چھپے ہوئے پرندے دبی زبان میں سرگوشیاں کرتے، کبھی کوئی چمگادڑ پڑپڑاتی ہوئی اپنے جھنڈ میں سے نکلتی اور فضا میں چکر کاٹ کر دوبارہ اسی جھنڈ میں غائب ہو جاتی۔ دفتن ایک الو اپنی بھیانک آواز میں چیخا، پھر وہ فضا میں اڑا اور نہ جانے کس طرف چلا گیا۔ وہ بہت احتیاط سے اس جھنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں کس قدر تاریکی تھی، پہل پہل انہیں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ دم سادے پاس پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی بندوقیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں سنبھال لی تھیں۔ ان کی انگلیاں لبلبی پر تھیں اور ان کی نگاہیں اپنے دشمن کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک ہلکی سی آہٹ گھاس میں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ وہ چوکنے ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف پشت سے پشت ملا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ انتظار کے لمحات گویا صدیوں پر محیط تھے اور دونوں کے دل گویا اچھل کر ان کے حلق میں ہی آ گئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔